کھانسی اور نزلہ جو گرتا ہے اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ ایک علاج عرض کرتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ کشمش 40 عدد اور 11 عدد بادام لے کر اس کو رات کو کھا لیجئے، اور پھر اس کے بعد پانی وغیرہ نہیں پینا ہے۔ تو یہ سوتے وقت یہ عمل کرنا ہے۔ بچوں کو دینا چاہیں تو اس کے آدھے دے دیں، اس سے مزید آدھے دے دیں، مقدار کم کر لیں، تو انشاءاللہ جن کو مستقل نزلہ زکام کھانسی وغیرہ کا معاملہ رہتا ہے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ معدے کی گرمی کے لیے ایک بات بتا دیں خلیل بھائی، یہ کشمش میں اور زرشک میں کیا فرق ہے؟ کشمش الگ چیز ہے، زرشک الگ چیز ہے۔ زرشک بھی کہتے تھے، زرشک بھی کہا جاتا ہے، تو یہ الگ چیز ہے۔ ہوتی کشمش کی طرح ہے، چھوٹی چھوٹی، لیکن یہ جگر کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتی ہے، خون بنانے کے حوالے سے بھی اچھی ہے، معدے آنتوں کے لیے اچھی ہوتی ہے زرشک۔ اور یہ انگور سے بنتی ہے کشمش، انگور ہی ہے کشمش، تو یہ الگ اس کے خون بنانے کے اعتبار سے یہ بھی مفید ہے، ٹھیک، لیکن دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو نزلہ زکام کے لیے یہ آپ بادام اور کشمش کا استعمال رکھیں تو اللہ نے چاہا فائدہ ہوگا۔ باقی مزید جن کو مستقل یہ چیزیں رہتی ہیں نزلہ زکام کھانسی تو وہ پرہیز بھی کریں ٹھنڈے پانی سے، چاول سے، آلو سے، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ مزید فائدے میں اضافہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے معدے کی گرمی کے حوالے سے پوچھا، سونف بھی لے سکتے ہیں 1 چمچ، کھانے کے بعد 1 چمچ لے لیں۔ آملے کا مربع لے لیں، صبح شام 1 وہ استعمال کر لیں تو معدے کی گرمی کے لیے اچھا ہے۔ پھر یہ کہ گرم چیزیں جو آپ کو لگتی ہیں آپ کی طبیعت کو، تو ان سے بھی بچا جائے۔ تو خود محسوس ہو جاتا ہے میں یہ کھاتا ہوں تو مجھے یوں ہیٹ میری بڑھ جاتی ہے، گرمائش ہوتی ہے، تو آپ وہ چیزیں استعمال نہ کریں۔ کھجور کے ساتھ آپ چاہیں تو اپنے حسب مزاج جو آپ کا جس طرح جتنی طبیعت آپ کی برداشت کرتی ہے اتنی کھجوریں آپ لے لیں، اس کے ساتھ آپ ککڑی لے لیں، واہ، اور کھیرا بھی لے سکتے ہیں، اسی طرح سے خربوزہ بھی لے سکتے ہیں، تو ان کے ساتھ مکس کر کے اس کو تربوز بھی استعمال، لے سکتے ہیں نا، امیر سنت نے لکھا ہے تربوز بھی لے سکتے ہیں کہ کھجور کے ساتھ تربوز جو ہے وہ کھانا، اس کو لکھا ہے امیر سنت نے آداب طعام کے اندر، اس کے فوائد کو بیان فرمایا۔ جی، یہ بھی لے لیجئے۔ اور یہ معدے کی گرمی کو دور کرنے کے لیے تربوز بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، بہت زیادہ مفید ہے۔ اسی طرح سے جوڑوں کے درد کے حوالے سے پوچھا، تو جوڑوں کے درد کے اعتبار سے بھی جو اس طرح کی چیزیں ہیں جیسے بڑے کا گوشت ہے اور یہ چاول وغیرہ ہے، تو یہ اس میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں عام طور سے عام مریضوں کو، تو اس لیے اس سے بھی بچا جائے اور کھجور کا استعمال کریں۔ کھجور فائدہ کرے گی، اسی طرح سے انجیر ہے وہ فائدہ کرے گی، منقع ہے وہ لے سکتے ہیں، وہ بھی جوڑوں کے درد کے حوالے سے مفید ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ چاہیں تو منقع ایسے ہی کھا لیں؟ جی، منقع بھی 2 3 صبح شام استعمال کر سکتے ہیں، قہوے میں ڈال کر بھی اس کو پکا کے اس کو پی سکتے ہیں، تو وہ منقع بھی اس حوالے سے مفید رہتا ہے۔ اسی طرح سے بچوں کی نکسیر کے حوالے سے پوچھا گیا، تو نکسیر کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ شربت سندل بنا بنایا آپ لے لیں، شربت سندل، تو گرمی میں یہ زیادہ تر جیسے بعضوں کو ہو جاتا ہے، تو وہ شربت صبح شام پیا جائے 2 چمچ 3 چمچ 1 گلاس پانی میں ڈال کر، تو یہ نکسیر کے لیے یہ بھی مفید ہے۔ اسی طرح سے گوند کتیرا، ایک گوند آتی ہے جس طرح کے، یہ گوند کتیرا ہے یا گوند گتیرا ہے؟ یہ کتیرا یا گتیرا، یہ بھی ذرا کلیئر کر دیں۔ کتیرا، کتیرا، گوند کتیرا، جی، صحیح۔ تو یہ تھوڑا سا یہ جیسے آدھی چمچ، اور آدھی چمچ جو ہے وہ تخم لنگا، تخم بالونگا بھی کہا جاتا ہے، بالنگو، تخم بالنگو بھی کہا جاتا ہے، تخم لنگا بھی کہہ دیتے ہیں، تو وہ آپ 1 چمچ لے لیں، اور 1 چمچ گوند کتیرا، اس کو 1 گلاس ٹھنڈے دودھ کے اندر ڈال کر اس کو پیا جائے تو یہ بھی اس حوالے سے مفید ہے۔ اور ساتھ چاہیں تو اگر مقدار کم کرنا چاہیں تو آدھی چمچ بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ پانی میں ڈال کے پینا ہوتا ہے؟ پانی میں ڈال لیں، دودھ میں ڈال لیں، ٹھنڈے دودھ میں ڈال کر اس کو پی لیں۔ چاہیں تو کوئی میٹھا بھی اس میں ملانا چاہیں تو آپ ملا سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور خارش شکر ملانے سے بھی فائدہ ہوگا یا گڑ ملائیں، کیا ملا لیں؟ کچھ بھی ملا لیں، اچھا، کچھ بھی ملا، گڑ بھی ڈال کر رات کو رکھ دیں، جیسے اس میں صبح یہ تھوڑا سا گڑ بھی ڈال دیں اور رات میں اس کو پانی میں ڈال کر رکھ دیں اور صبح اس کو پی لیا جائے یا دودھ میں مکس کر لیں، انشاءاللہ یہ اس حوالے سے مفید رہے گا۔ اور ٹونسلز کے حوالے سے فرمایا تھا، تو اس کے لیے باہر کی جو چیزیں ہوتی ہیں، پاپڑ ہیں، چپس ہیں، اس طرح کی تلی ہوئی چیزیں، ان سے بچوں کو بچایا جائے
اور باقاعدہ کسی اچھے طبیب سے لگ کر اس کا علاج کروائیں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. لیکن عام طور سے اس میں جو نقصان ہوتا ہے وہی تلی ہوئی چیزیں، باہر کی گندی چیزیں جو بچے کھا رہے ہوتے ہیں، غیر معیاری چیزیں، تو ان سے بچایا جائے اور طاقت والی چیزیں جو وہ استعمال کی جائیں. خشک خارش کے حوالے سے یہ ہے کہ گل منڈی یہ آپ لے لیں یا اناب لے لیں، تو یہ 5-7 دانے گل منڈی کے یا پھر اناب کے آدھے گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں، صبح اس کو پی لیا جائے چھان کر، تو یہ بھی خارش وغیرہ کے اعتبار سے انشاءاللہ عز و جل مفید رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ صحت نافع عطا فرمائے. گھڑی